السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر ایک کام کر لو اور فائدہ دیکھو۔ پیارے دوستو، اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں جو آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت سمیٹنے کا موقع عطا کیا۔ یہ مہینہ ہوتا ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب بڑھا کر ملتا ہے۔ دوستو، آج جو عمل آپ کو بتانے والے ہیں، یہ عمل آپ کو رمضان کا چاند دیکھ کر کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے پورا سال یعنی اگلے رمضان آنے تک رزق آپ کی طرف ایسے ٹوٹ کر اور بہہ کر آئے گا کہ جیسے گہرائی کی طرف پانی تیزی سے آتا ہے۔ تو میری ہر اس انسان سے گزارش ہے کہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے، جاب کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہے، نوکری اچھی نہیں ہے، تنخواہ کم ہے یا مالی مسائل کا کسی بھی طرح سے سامنا ہے، تو اس عمل کو کرنا آپ ہرگز نہ بھولیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جس رات بھی آپ کو رمضان کے چاند کی خبر ملے تو اس رات مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ القدر، جو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ دوستو، اس عمل کی اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے وظیفے کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت 2 غلطیاں نہیں کرنا، ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، دعا مانگتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یا تو ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اگر قبول ہو بھی جائے تو ہمیں اس کے اتنے اثرات نظر نہیں آتے، اتنے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو عام طور پر ہم 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ دعا کرتے وقت ہم یہ 2 غلطیاں نہ کریں۔ پہلی غلطی یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسے نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، ایسے نہ کہے، بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہو اور دعا کے اندر رغبت بھی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عطا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور اگر کوئی آدمی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ یقین کے ساتھ مانگو، رغبت کے ساتھ مانگو، کیونکہ اگر آپ ایسے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو رحم کر دے، تو پھر اگر اللہ نے رحم نہ کیا تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تو ایسی ذات ہے جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ انسان جب مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، اس بات کا پورا یقین رکھے کہ میرے رب کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اور دعا کے اندر ہم جو دوسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا۔ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ دعا تو مانگ لیتے ہیں، لیکن ذہن میں یہی گمان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب دعا مانگتے ہوئے بھی ہمارا اچھا گمان نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دوستو، یہ دو غلطیاں اپنی دعا کے اندر کبھی نہ کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا۔ تو وہ 4 طرح کے مرد کون کون سے ہیں؟ دھیان سے سنیں۔ تمام عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کبھی بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 مردوں سے بچ کے رہو۔ یہ 4 نشانیاں جن مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شرابی ہو، شراب کا عادی ہو، ایسے مرد سے کبھی شادی نہ کرنا۔ اور نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، ایسا مرد کبھی عورت کو سکون نہیں دے سکے گا، اور یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور نمبر 3، وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو، جس کا کاروبار سودی ہی ہو، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوگا۔ ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہ کرنا۔ اور نمبر 4، وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو، عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ جاتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جائے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے یہ تمام غلطیاں، یہ تمام برائیاں دور نہ کر لیں تو ان سے شادی نہ کی جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے۔ دوستو، ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غذا 5000 سال سے کھانے میں اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ادرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا بطور غذا تحفے میں پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا۔ یہ سوغات مجھے بھی ملی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا، جسے میں نے فوراً کھا لیا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے۔ اور دوستو، آج بھی لوگ اس کو چائے میں اور کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ادرک دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک کا استعمال کریں۔